بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 10 پڑھیں گے اور یہ تجوید کے کورس کا یہ آخری سبق ہے۔ پتہ ہی نہیں چلا، ایک دن شروع کیا تھا اور آج اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو آج کا سبق بھی کافی اہم ہے، کچھ باتیں پہلے گزر بھی گئی ہیں اور کچھ نئی باتیں جو یہاں سوال بھی ہوئے، ان سوالوں کے جواب آج آخری سبق میں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ ہے۔ وہ خالد صاحب چھٹی پہ؟ اچھا چلیں آپ سے، جی آپ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین نرمی سے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تعین اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، تعین اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقف کی تعریف. دوران تلاوت آگے بڑھنے کی نیت سے کچھ دیر رکنا یعنی سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے. دوران تلاوت کسی جگہ رکنا، اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ رکنا ضروری ہوتا ہے، اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ رکنا ضروری نہیں ہوتا، آپ جہاں تک جتنا آپ کی سانس ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. بعض جگہ تھوڑا سا پڑھ کے بھی رکنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں سے کوئی نئی بات شروع ہو رہی ہوتی، کیونکہ تلاوت سے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہلے کیا بات تھی بالفرض. جس طرح قرآن میں بعض جگہ کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد مومنوں کا ذکر شروع ہوگا، منافقین کا ذکر شروع ہوگا. جس طرح سورہ فاتحہ شروع کریں، سورہ فاتحہ میں پہلے مومنین کا تذکرہ ہے، پھر منافقین کا، پھر کافروں کا، پھر منافقین کا. اب یہ جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو گویا ہم ان کو آپس میں ملا رہے ہیں، مومن اور کافروں کو آپس میں ملا لیں گے، ترجمہ خلط ملط ہو جائے گا. اس لیے بعض جگہ پر رکنا ضروری ہوتا ہے، وقف کرنا ضروری ہوتا ہے. اور کہاں رکنا ضروری ہے اس کے لیے آسانی کے لیے انہوں نے علامات لکھ لی کہ یہ جہاں آئے گا وہاں رکنا ضروری ہے. چھوٹی سی میم ہے، با ہے، طا ہے، قاف ہے، قرآن میں اب لام الف ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ کہاں رکنا ضروری ہے اور کہاں رکنا ضروری نہیں ہے، وہاں آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں. اور کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے یا وقف کی صورت بنی ہوتی ہے، وہاں نہ رکنا ضروری ہوتا ہے، ملا کر پڑھنا ضروری ہوتا ہے. تو وہ صورتیں آ رہی ہیں. دوران تلاوت آگے بڑھنے کی نیت سے کچھ دیر رکنا یعنی سانس کو توڑنا، اور توڑنے کے بعد دوبارہ شروع کرنا، نئی آیت کو دوبارہ شروع کرنا، اس کو وقف کہتے ہیں. 5 باتیں کسی لفظ کے آخر میں ٹھہرتے ہوئے یعنی وقف کرتے ہوئے 5 باتوں کا خیال رکھا جائے گا. یہ آپ کے ذہن میں وہ 5 باتوں کا خیال رکھا جائے گا. پہلے تو یہ ہے گول تا. یہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وقف کی صورت میں یہ تا ہا بن جاتی ہے. گول تا اور ہا پر وقف کرتے ہوئے اسے ہمیشہ جزم والی ہا میں تبدیل بدل کر پڑھا جاتا ہے. جہاں بھی وقف کی صورت میں تا آئے گی آخری لفظ، وہاں اس تا کو ہا سے بدل کر پڑھیں گے. وہ تا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا پر وقف کریں گے. جس طرح یہ ہے واحدتن، لیکن وقف میں واحدت نہیں پڑھیں گے، واحدہ ہا پڑھیں گے. پڑھ لیں واحدتن، واحدہ، بقرۃن، بقرہ، رسولہ، رسولہ. یہ ایک قاعدہ ہے کہ جہاں بھی آپ وقف کر رہے ہیں وہ آیت ختم ہو رہی ہے یا دوران تلاوت آیت کے درمیان آپ کا سانس مکمل ہو رہا ہے اور جو لفظ جس پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کا آخری لفظ تا ہے، تو وہاں آپ تا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا پر وقف کریں گے. یہ جہاں بھی قرآن پاک میں جہاں بھی یہ تا پر وقف ہوگا وہ تا کو ہا میں تبدیل کر کے وقف کریں گے. تو یہ قاعدہ اپنے ذہن میں ہونا چاہیے. حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جائے گا. حروف مدہ یا کھڑی زبر جس طرح ہے یا آخری زبر پر الف آ رہا ہے، الف
وہاں آپ ویسے ہی وقف کریں گے جیسے وہ لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ جیسے تالا ہا کے بعد الف ہے، الف مدہ ہے، الف مدہ میں اب اس کی صورت میں وقف کرتے ہوئے تالا ہا نہیں پڑھ لیں گے، ویسے ہی الف کے ساتھ پڑھیں گے تالا ہا۔ جہاں بھی جس طرح والشمس وضحاہا یہ ویسے ہی لکھا ہے، وقف بھی ویسے ہی ہوگا، اس میں تبدیلی نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ الف مدہ ہو یا کھڑی زبر ہو، یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں ہو، یا الف مدہ ہو یا کھڑی زبر ہو تو وقف کی صورت میں ویسے ہی پڑھیں گے، کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، اس کو کوئی بدل کر نہیں پڑھیں گے، اور وہاں جزم نہیں کریں گے، وہاں ساکن نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ جہاں آخری حرف پر جہاں وقف ہو رہا ہو وہاں کھڑی زبر ہو یا الف ہو، الف مدہ، وہاں اس کو ویسے ہی پڑھیں گے تلاہا، یہ بھی ویسے ہی ہوگا تلاہا، یحیا یحیا، قالو قالو، اب یہ واو مدہ ہے، ایسے ہی یا مدہ بھی ہوگا، یا مدہ یا واو مدہ، یہ تین یہ حروف مدہ جتنے بھی ہیں جہاں بھی آئیں گے وہاں وقف ویسے ہی صورت میں ہوگا۔ سمجھ آ گئی اس بات میں؟ جہاں بھی آپ کی آیت مکمل ہو رہی ہے اور آپ وہاں رکنا چاہتے ہیں، اور اگر رکنا وہاں ضروری ہے یا نہیں بھی ضروری اور آپ وہاں آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے اور آپ وہاں رکنا چاہتے ہیں تو وہاں اگر حروف مدہ ہوگا یا کھڑی زبر ہوگی تو وقف ویسے ہی کیا جائے گا۔ حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے۔ اب یہ یا مدہ کی مثال ہیں، فادخلی فادخلی، تلوو تلوو، یہاں الٹا پیش ہے تو یہاں بھی وقف کی صورت میں ویسے ہی پڑھیں گے۔ تین صورتیں ہو گئی، حروف مدہ ہو اس میں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اگر آیت کے آخری حرف جہاں وقف کر رہے ہیں وہاں یہ آ رہے ہیں تو آپ نے وقف ویسے ہی کرنا، جس طرح، یا کھڑی زبر ہو، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ جہاں بھی آخری حرف پر آئے گا جہاں وقف کر رہے ہیں تو اس کو ویسے ہی پڑھیں گے، کوئی جزم نہیں کریں گے یا اس کو الف کے برابر جس طرح کھینچ کے پڑھنا اس میں کمی نہیں کریں گے بلکہ ویسے ہی پڑھیں گے۔ دو زبر والے حرف پر وقف کرتے ہوئے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے، جس طرح کبیرن، وقف کیسے ہوگا؟ کبیرا، یہاں دو زبر ہیں، وقف میں ایک زبر پڑھیں گے، کبیرن تھا دو زبر تھے، تنوین تھا، اب اس کو ختم کر کے ایک زبر پڑھیں گے کبیرا، اور ایک زبر پڑھتے ہوئے اسے ایک الف کے برابر کھینچنا بھی ضروری ہے، کبیرن وقف کبیرا، ایک الف کے برابر کھینچے گے بھی، جہاں بھی دو زبر آئیں گے آیت ختم ہو رہی ہے یا آپ وہاں وقف کرنا چاہتے ہیں اور وہاں دو زبر آ رہے ہیں تو وہاں دو زبر کی صورت میں ایک زبر پڑھیں گے اور ایک زبر میں 7 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے کبیرن کبیرا، ہدن ہدا، شیئن شیئا، زبر زیر پیش، دو زبر اور دو پیش پر وقف کرتے ہوئے ان سب کو جزم میں بدل دیں گے۔ پہلے الف تھا، دو زبر یعنی تنوین میں دو زبر تھے، اب صورت ہے دو زیر اور دو پیش کی، وہاں اب ایک پیش کو یا ایک زیر کو نہیں پڑھیں گے۔ جب دو زبر تھے تو ایک زبر کو پڑھنا ضروری تھا، اب دو زیر آ رہی ہیں یا دو پیش آ رہی ہیں، اب دو زیر میں سے ایک کو نہیں پڑھیں گے اب بلکہ وہاں ساکن کر لیں گے، جزم کر لیں گے، جس طرح صبر صبر، الفلق الفلاقی الفلق، اکبر اکبر، یہ ہے زبر زیر پیش کی مثال۔ یہاں دو زبر کی مثالیں ابھی نہیں آئی، دو زیر اور دو پیش کی مثالیں نہیں آئی، یہ زبر زیر پیش کی مثالیں ہیں کہ وہاں ساکن کر لیں گے، آخری حرف کی حرکت کو گرا لیں گے، بس اتنا سا کہ آخری حرف صبارا تھا، آخری حرف پر جزم لگا دیں گے صبر، فاساقہ فاساق، ٹھیک ہے، جس طرح قاعدے میں پڑھیں احدن،
جس طرح دو ساکن دو پیش کی مثالیں ہیں تنوین میں، دو پیش احدن، وقف میں احدو نہیں پڑھیں گے، احد ساکن کر لیں گے۔ زبر ہے تو ایک الف پڑھیں گے، ایک زبر بھی پڑھیں گے اور الف کے برابر کھینچیں گے بھی، لیکن دو زیر اور دو پیش آئیں گے تو وہاں ساکن کر لیں گے۔ اس کی مثال ہے کافرن، کافر، کافری نہیں پڑھیں گے، کافر، احدن، احد۔ شد پر وقف کرتے ہوئے اس کی حرکت کو ظاہر نہیں کیا جاتا، مگر شد کی شدت کو برقرار رکھتے ہوئے دو حروف کی ادائیگی کو برابر وقت لگاتے ہوئے وقف کر لیا جائے گا۔ جیسے فتقلن ہے تو وقف فتقل، فتقلن تھا، وقف فتقل، وتب، وتب، وتب کہتے جی شدت میں کمی نہ آئے، شد کی شدت میں کمی نہ آئے۔ جیسے وتب تھا، زور سے پڑھا تھا، وقف میں بھی ویسے ہی پڑھیں گے وتب۔ کوئی مسئلہ کر رہا ہے؟ بس ٹھیک ہے۔ شد پر وقف کرتے ہوئے یہ وہی ہے، الیہ، وقف الی، اشق، اشق، لہن، وقف لہن، الغم، الغم، یہ ہے جبکہ نون مشدد اور میم مشدد پر ایک الف کے برابر غنہ کرتے ہوئے وقف کیا جائے گا۔ غنہ کرتے ہوئے جیسے لہن، وقف لہن، لہن، الغم، وقف الغم، غنہ تھوڑا سا آواز ناک میں لے جانی، الغم۔ اب یہ چھوٹا سا میم آپ کو قرآن پاک میں آیات کے درمیان میں بھی اور آیت کے آخر میں بھی نظر آئے گا۔ قرآن آپ پڑھیں گے تو دوران آیت بھی آ سکتا ہے، اور جہاں آیت مکمل ہو رہی ہے اور گول سا نشان بنا ہوتا ہے جہاں آیت مکمل ہوتی ہے، وہاں بھی یہ دائرے کی صورت میں یہ نظر آئے گا۔ علامات حکم، الوقف اللازم، کہ یہاں وقف کرنا لازم ہے۔ اس علامت پر یہ جو چھوٹی سی میم ہے، یہ قرآن پڑھتے ہوئے جہاں بھی آئے گی وہاں وقف کرنا لازم ہوگا۔ یہ لازم صورت ہے، وقف کرنا ضروری ہے۔ جس طرح یہ ہے، یہاں آیت بھی مکمل ہو رہی ہے، اوپر چھوٹا سا میم قرآن پاک میں انہوں نے دیا ہوتا ہے، چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں وقف کرنا ضروری ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، اب یسمعون والموتى نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں وقف کرنا ضروری ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ مانتے صرف وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں، یسمعون سنتے ہیں۔ اب یہاں سے مردوں کی بات شروع ہو رہی ہے، آگے پہلے زندہوں کی تھی، سننے والوں کی تھی، اب آگے مردوں کی بات شروع ہوتی ہے۔ مردوں کی بات، وہ مرد کافر بھی ہو سکتے ہیں، وہ کیونکہ کافروں کے بارے میں بھی سم بکم عمی، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں تو وہ سننے والے بھی ہیں، وہ دیکھنے والے بھی ہیں، وہ ان کو نظر بھی آ رہا ہے، وہ سنتے بھی ہیں، وہ بولتے بھی ہیں، لیکن قرآن انہیں کیا کہتا ہے؟ وہ اندھے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں۔ وجہ کیا؟ کہ ان پر قرآن اثر نہیں کر رہا، اس وجہ سے انہیں گونگا کہا گیا۔ تو اب وہ بات آگے کسی اور کی ہو رہی ہے، اس لیے یہاں رکنا ضروری ہے۔ یہ ترجمے سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ کہاں وقف کرنا ضروری ہے۔ ترجمہ آتا ہو، ذہن میں ہو تو پھر تو سمجھ آ جاتی ہے، تو نہ بھی آئے تو اشارتاً یہ میم چھوٹا سا لگا ہوتا ہے، یہ دیکھ لیں اور وہاں رکنا ضروری ہے۔ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ،
ثم الیہ یرجعون. بس یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میم پر وقف کرنا لازم ہے، ہر حال میں رکنا ضروری ہے. اس کو ملا کر پڑھیں گے تو معنی مل جائے گا، اور اس سے معنی ملنے کی وجہ سے وہ غلطی ہو جائے گی، اور یہ بڑی غلطی ہوگی کہ منافقین اور کافروں کو اور مسلمانوں کو آپس میں ملا لینا. اس لیے یہاں رکنا ضروری ہے. علامت طوا وقف کرنا زیادہ بہتر ہے. نہیں بھی کریں گے پھر بھی ٹھیک ہے، گنجائش ہے، لیکن وقف کرنا زیادہ بہتر ہے. اس طرح مالک یوم الدین. اب یہاں یہ چھوٹا سا طوا لکھا ہے، یہ بہت ساری آیات میں آپ کو یہ دیکھنے میں آئے گا. چھوٹا سا طوا لکھا ہوگا، وہاں وقف کرنا زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے جہاں بھی آپ قرآن پڑھتے ہوئے جہاں آیت کے آخر میں چھوٹا سا طوا لکھا ہو وہاں رک جانا بہتر ہے، اور وہاں رکیں. پہلے تھا میم، وہاں وقف لازمی تھا، یہاں لازمی تو نہیں ہے لیکن وقف کرنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. روز جزا کا مالک اللہ ہے، کیونکہ یہاں بہتر اس لیے ہے کہ روز جزا کا مالک اللہ ہے. یہاں اللہ کے بارے میں بتایا گیا. آگے جو شروع ہو رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے انسانوں کی بات شروع ہو رہی ہے کہ انسان تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور ایاک نعبد تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو پہلے اللہ کی بات تھی، اب آگے انسان دعا کر رہے ہیں. اس لیے یہاں بہتر ہے، ضروری ہے. یہاں ضروری تو نہیں ہے لیکن زیادہ بہتر ہے کہ یہاں رکا جائے. علامات. اب یہ جو لکھا ہے یہ دیکھیں غور، یہاں وقف کرنا سنت ہے، اس لیے یہاں یہ ہر آیت کے بعد آئے گا. بہتر یہی ہے کہ کہتے ہیں نا قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، وہ یہی ہے کہ ہر آیت کے بعد رکا جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اگر ملا کر پڑھیں بھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہتر ہے کہ رک رک کے پڑھا جائے. اب علامت وقف معانقہ، ایک نشان پر وقف کرنا اور دوسرے پر ملانا ضروری ہے. یہ دیکھیں یہ جیم ہے اور یہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی جیم اور یہ اوپر 3 نشان لگے ہوئے ہیں. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک پر وقف کرنا اور دوسرے پر ملانا لازم ہے. اب اس کی مثال ذالک الکتاب لا ریب، آگے فی 2 وقف نہیں کریں گے. 2 وقف ایک ہی آیت میں اگر 2 بار آ رہا ہے تو 2 وقف نہیں کریں گے، ان دونوں میں سے ایک پر کریں گے. یا پھر پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایک پر وقف کرنا ضروری ہے، دوسرے پر وقف نہیں کیا جائے گا. ایک نشان پر وقف کرنا اور دوسرے پر ملانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس کی؟ ذالک یا کہ لا ریب کر لیں یا فیہ پہ کر لیں. ایک پر ملانا ضروری ہے، ایک پر کرنا ضروری ہے. علامات. یہ سکتہ. سکتہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا رکنا اور رکنے کے بعد واپس ملا کر پڑھنا. اور اس میں یہ ہے کہ سانس توڑے بغیر، جس طرح سورہ مطففین کلا بل ران علی. اب یہاں ہم نے سانس نہیں توڑنا، وقف میں تو سانس توڑنا ضروری ہے، یہاں سانس کو جاری رکھنا ہے لیکن سکتہ کرنا ہے، تھوڑا سا رکنا ہے، آواز توڑنی ہے، سانس نہیں توڑنا. کلا بل ران علی، یہ مثال ہوگی شاید نہیں، وہ دوسری ہے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم، پڑھیں ہاں یہاں سانس نہ ٹوٹے. سکتہ اسے کہتے ہیں کہ سانس اسی سانس میں آگے ملانا ہے لیکن سکتہ کرنا ہے، تھوڑا سا ٹھہرنا ہے، آواز کو ایک بار ختم کرنا ہے، توڑ دینی ہے، پھر آگے پڑھنا ہے لیکن سانس نہ ٹوٹے، اسی سانس میں پڑھنا ہے. اسی طرح سورہ مطففین میں ہوگا کلا بل ران علی قلوبہم، کلا بل ران وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. علامات وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقف جبرائیل، وقف غفران. حکم وقف کرنا بہت بہتر ہے. مثال یہ لام الف لکھا ہوگا، لام الف. دوران آیت نہ رکھیں، اگر وقف کیا تو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہوگا. لام الف جہاں بھی آئے گا وہاں وقف نہیں کیا جائے گا. اگر آپ نے وہاں وقف کر لیا تو وہ پیچھے جس حرف پر آپ نے وقف کیا اس حرف کو ساتھ ملا کر پھر سے پڑھنا ضروری ہے. جس کی مثال ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بالفرض یہاں رک کے اب یہاں سے آگے نہیں پڑھیں گے وَإِذَا حَكَمْتُمْ، بلکہ پڑھیں گے الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ. ٹھیک ہے. جس طرح دوران تلاوت اب ہم نے وقف کیا بین الناس پر، اور اب ہم آگے نہیں پڑھیں گے بلکہ یہاں سے پھر پڑھیں گے بین الناس ان تحکموا. جہاں وقف کریں گے وہ لفظ واپس ملا کر پڑھنا ہوتا ہے. ایسے ہی یہ جو لام الف ہے جہاں بھی قرآن پاک میں آئے گا وہاں اگر آپ نے وقف کیا تو دوبارہ اس سے پچھلے والے ہر لفظ کو ملا کر پڑھیں گے. یعنی کہ آپ نے یہاں اہلہا پر وقف کیا تو اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ. مختصر یہ کہ یہاں وقف نہیں کرنا، یہاں وقف نہیں کرنا. جس طرح عام آیات میں آپ رکیں گے کسی بھی آیت کے درمیان میں اور اس لفظ کو واپس ملا کر آگے پڑھیں گے، ایسے ہی جہاں یہ لام الف آئے گا وہاں ایسے ہی آپ پڑھیں گے. پڑھ لیں بے شک. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اب یہاں وقف نہیں کرنا، اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ بالعدل. جی 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 وقف کیا ہے کہاں جبرائیل امین نے کیا ہے. جی ہاں جی پیچھے جیسے کہ مانتے ان کو دو جو اہل ہے اور جب تمہیں بالکل یہ ایسے ہی ہے نا. جیسے دیکھیں آپ وہ تو عربی ہے نا، یہ تو اس کو سمجھ آئے گی کس طرح جنہوں نے پیچھے کرو تھوڑا تھوڑا پتہ چل رہا ہوگا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کا کیا حال ہے اور آپ کیسے ہیں. تو یہ مجھے اردو میں بھی وقت کرنا چاہیے کیونکہ میں آپ سے پہلے بات کر رہا ہوں، تھوڑا میں گیپ دے کے پھر ان سے بات کروں. یہ ایسے ہی ہے کہ وہاں پہ ظاہر عربی میں ایک بات چل رہی ہے، وہ ایک جگہ پہ ایک کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے، وہ پہلے ختم ہو جائے گی، جب بریک لگے گی پھر اگلے سے بات ہوگی. تو وہاں پہ ایسی جگہوں پہ بریک دینا ضروری ہے، وہ ممکن شان ہے کیونکہ پہلے تو اعراب ہوتے نہیں نا تھے، یہ تو بعد میں لگے. ہاں جی اعراب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لگے، اس سے پہلے تو اعراب نہیں تھے. جو عربی قرآن والا دیکھیں تو اس میں وہ زیر زبر بھی کوئی نہیں، وہ اسی کیونکہ عربی ان کی زبان تھی، ان کی اپنی زبان ہے. وہ تو سمجھتے تھے اور سمجھتے ہوئے وہ اعراب خود لگا لیتے تھے. اب ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. آج بھی جو علماء ہیں جو صحیح عالم ہو وہ سمجھتا ہے، وہ جس طرح حدیث کے عبارت پڑھتے ہیں اس پر اعراب نہیں ہوتے، وہ بغیر اعراب کے وہ پڑھتے ہیں اور بالکل صحیح پڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے صرف نحو صحیح پڑھی ہوتی ہے، انہوں نے اس پر محنت کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کون سا اعراب لگانا ہے. تو صحابہ تو اس دور میں وہ ایک تو عربی جاننے والے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہاں کون سا اعراب آئے گا. بعد میں جب مشکلات آنے لگی، بعد میں لینے لوگ مسلمان ہونے لگے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دور میں بہت فتوحات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اسلام 9 لاکھ مربع میل پر تھا. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام 64,65,000 مربع میل پر لہرا رہا تھا. آج ہمارا یہ پاکستان ہے، یہ 4.25 لاکھ مربع میل پر ہے.
تو سوچیں 64,65,000 یعنی 60 لاکھ زیادہ زمین جس پر حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور اتنی بڑی جگہ حکومت کرنا، اور پھر وہاں لوگ کوئی اجمی تھے، کوئی مختلف، حتیٰ کہ افغانستان اور پشاور تک قافلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ قافلے یہاں تک پہنچے، اور یہاں اس پاکستان کا بھی بعض حصہ انہوں نے فتح کیا۔ اب یہ لوگ تو عربی نہیں جانتے تھے۔ اور یہاں ایک اور بات کہ دیکھیں تو صحیح کہ ان کا قرآن سے تعلق کتنا تھا، صحابہ کا قرآن سے اتنا گہرا تعلق تھا کہ وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے، ہم ان کی زبان نہیں جانتے، لیکن پھر بھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے، صرف ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، کیونکہ ان کا تعلق قرآن سے تھا اور ان کی بات میں تاثیر اتنی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی تب بھی لوگ کلمہ پڑھتے تھے۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اچھا، یہ وہی ہے الہ لی وَإِذَا حَكَمْتُمْ، آیت کے نشان۔ اب یہ آیت ہے اور اس پر لام الف ہے، پہلے لام الف آیت پر نہیں تھا، وہ دوران یعنی آیت کے درمیان میں تھا۔ اب یہ ہے کہ آیت مکمل ہو رہی ہے، اور یہ آیت مکمل ہونے کی نشانی ہے، گول دائرہ لگا ہوا ہے، یہ مکمل ہونے کی نشانی ہے کہ یہاں آیت مکمل ہو رہی ہے، آگے نئی آیت شروع ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر اگر یہ لام الف آئے تو وہاں کیا کریں گے؟ اختیار ہے، چاہے وقف کریں یا چاہے ملا کر پڑھیں۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں ملا کر پڑھنا ضروری تھا۔ آیت کے درمیان میں اگر لام الف آئے تو ملا کر پڑھنا ضروری تھا۔ آیت مکمل ہو رہی ہے اور اس کے اوپر لام الف لکھا ہو تو وہاں آپ کے پاس اختیار ہے، چاہے تو اس کو ملا کر پڑھیں، چاہے وہاں وقف کر لیں۔ دیکھیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، یہاں تو رکنا ہے، بہتر ہے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اب یہاں چاہیں تو آگے ملا کے پڑھیں اور چاہیں تو یہاں رکیں، یہاں آپ کے پاس اختیار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آیت مکمل ہو رہی ہے۔ سمجھ آ گئی اس کی کہ آیت کے اوپر لام الف ہو تو اختیار ہے، اگر دوران آیت کے درمیان میں لام الف آ جائے، آیت مکمل نہ ہو رہی ہو درمیان میں، تو وہاں اگر آپ رک رہے ہیں تو دوبارہ پیچھے سے ملا کر پڑھنا ضروری ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ کون سا؟ یہ جی ہاں، بالحق وقف نہیں، پھر بالحق لتحکم بین الناس، ہاں ملا کر پڑھیں گے۔ آیت کے درمیان جہاں بھی آپ رکیں گے وہاں سے ملا کر پڑھیں گے، جس طرح الحمدللہ رب وقف کر لیا کسی نے تو پھر پڑھے گا رب العالمین، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی آیت کے دوران وقف ہو تو وہاں سے وہ لفظ ساتھ ملا کر پڑھیں۔ آیت کا ٹیمپو برقرار رکھنا نا، اپنی مرضی سے اسٹاپ نہیں بنانا۔ اگر اپنی مرضی سے اسٹاپ بنایا جائے تو اپنے سانپ چٹ رہے ہیں یار، اس کو پڑھنے میں زور لگتا ہے طریقے سے، تو پھر وہ پتہ چلتا بھی ہے، وہ بریک لگتی ہے تو پھر پورا ملا دینا، کیونکہ اس کا تعلق ترجمے کے ساتھ ہے، اور جو حضرات ترجمہ جانتے ہیں وہ تو بالفرض بالحق پہ معنی بالحق پہ رکتے ہیں اور آگے سے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ان کے ترجمہ کا پتہ ہے، کیونکہ ہمیں تو مکمل ترجمہ نہیں آتا، ہم نہیں جانتے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ تو پھر ہمارے لیے یہ ہے کہ اس آیت کو ساتھ ملا کر، اوپر یہ بتایا بھی گیا تھا کہ آیت پر رکنا سنت ہے، اور جہاں اس ایسے جو نشان آئے گا گول دائرہ ہوگا وہاں رکنا سنت ہے، وقف کرنا سنت ہے، اور جہاں بھی درمیان میں وقف ہوگا وہاں اس لفظ کو ملا کر آگے چلیں گے۔ اب یہ بھی قرآن پاک میں یہ صورت بھی آئے گی وقف کی، نہ رکنا بہتر ہے۔ جہاں یہ صلے کی صورت بنی ہوگی قرآن پاک کی کسی بھی آیت کے درمیان میں تو وہاں نہ رکنا بہتر ہے۔ پہلے ایک جگہ تھا کہ رکنا بہتر ہے، چھوٹی سی قوات تھی وہاں رکنا بہتر تھا، اب یہاں نہ رکنا بہتر ہے۔ اس کی مثال زا قاف صاد، بہتر ہے نہ رکیں، اگر وقف کیا تو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں، لام الف پر ملا کر پڑھنا ضروری تھا۔ اب یہاں زا آ رہا ہے، قاف آ رہا ہے، صاد آ رہا ہے، تو یہاں بہتر تو یہ ہے کہ یہاں نہ رکیں بلکہ آگے ملا کر پڑھتے رہیں، لیکن اگر رک گئے تو اب ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لام الف میں ملا کر پڑھنے کی ضرورت تھی اور ملا کر پڑھنا ضروری تھا،
یہاں ضروری نہیں ہے، آپ اگر رک گئے وہاں تو آگے پڑھتے جائیں، جس طرح ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. اب اگر ہم رک گئے تو آگے پڑھیں گے تظاہرون علیہم، ٹھیک ہے. اب یہاں ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان پھر بھی ٹھیک ہے. یہاں اگر ہم نے وقف کر لیا تو پھر پیچھے سے ملانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آگے چلتے رہیں. وہ دیکھ لیں یہ زا ہے، ایسے ہی قاف ہوگا، ایسے ہی صاد ہوگا. یا آپ جب قرآن پڑھیں گے تو وہاں یہ تقریباً ہر آیت کے بعد ہر صفحے میں یہ علامات آتی رہیں گی، اور علامات ذہن میں ہوں کہ کون سی علامت پہ وقف کرنا ضروری ہے، کون پہ بہتر ہے اور کون سی علامت پر نہیں کرنا بہتر. جب وہ ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ وہ آسانی ہوگی تلاوت کرتے ہوئے. یہ لفظ قف ہے، یعنی ٹھہر جاؤ، یہاں رکنا افضل ہے. یہ بھی قرآن پاک میں یہ علامت بھی ہے، قف لکھا ہوگا، وہاں رکنا افضل ہے. ہاں جی، کیونکہ قف کا معنی ہی ہے ٹھہر جاؤ، تو وہاں رکنا افضل ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اب یہاں وقف کرنا بہتر ہے. آگے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب یہ جیم یہ ایک علامت ہے، یہاں وقف کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہیں. کر لیا تب بھی ٹھیک، نہ کیا تب بھی ٹھیک. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لیکن اگر یہاں رک گئے آمنوا وما يخدعون پھر بھی ٹھیک ہے. اس کا اشارہ ہے کہ جی یہ ہے نا کہ وہ مومنین کو وہ دھوکہ دے رہے اپنے آپ کو، مومنین کو دھوکہ نہیں دے رہے. اچھا اچھا اچھا، بلکہ وہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے. شعور نہیں ہے. سورہ بقرہ میں ہے شروع میں ہی یہ منافقین کی صورت بیان ہو رہی ہے. مکمل تو نہیں ہو گیا؟ ہاں جی ہو گیا، جی ہو گیا، ختم ہو گیا.